کا دن کے کسی بھی ٹائم پڑھنا جائز ہے. صبح کو پڑھیں وہ بھی صحیح, شام کو پڑھیں وہ بھی صحیح, دن میں پڑھیں وہ بھی صحیح, رات میں پڑھیں وہ بھی صحیح. گارن مز جم نکاح یوان پڑھنا تم بالکل درست, بالکل صحیح, بالکل فٹ, کہیں ڈیفیکٹ نہ. لیکن مسجد مز نکاح پڑھنا سے زٕ فائدہ. مسجد میں نکاح پڑھنے کے دو فائدے ہیں. فائدہ نمبر ایک, حدیث مبارک پر عمل. وہ حدیث مبارک کیا ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں نکاح پڑھا کرو. اعلنوا ھذا النکاح, نکاح کا اعلان کرو مطلب خفیہ نکاح مت پڑھنا. واجعلوہ فی المساجد, اور نکاح مسجد میں پڑھنا. یہ حدیث مبارک کہاں ہے؟ جواب, حدیث کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, جو کتابیں ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے ترمذی شریف اور ایک کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف. ترمذی شہر کا نام ہے ترمز, ابو داؤد اس آدمی کا نام تھا جس نے کتاب لکھی ہے, لیکن کتابوں کے نام یہی مشہور ہو گئے. تو امام ترمذی نے جو کتاب لکھی ہے حدیث کی, کتاب چناؤ سنن ترمذی, اس میں یہ حدیث موجود ہے جہاں نکاح کا چپٹر. اسی طرح سے دوسری حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف, اس میں بھی نکاح کے چپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. دونوں کتابوں نے ریفرنس اور کم سے کم. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلنوا ھذا النکاح, نکاح کا اعلان کرنا, واجعلوہ فی المساجد, اور نکاح مسجدوں میں پڑھنا. تو نکاح مسجد میں پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی سوال کرے گا تو فقہ حنفی کی کتاب در مختار, اس میں لکھا ہوا ہے کہ عصر کے بعد نکاح پڑھنا بہت افضل ہے. لازم نہیں لیکن افضل ہے. لیکن اب جب سمجھنا ہے تو بات پوری سمجھ لیں. اگر یہ سوال یہ کرنا جمعہ جیسے نکاح کا سب سے بہترین دن کون سا, تو جواب آئے گا جمعے کا دن. اگر یہ سوال کیا جائے گا نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا, جواب آئے گا عصر کے بعد. جب سوال کریں گے نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے, تو جواب آئے گا مسجد. تینوں باتیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لازم ہے. لہذا گھروں میں نماز پڑھنا وہ بھی جماعت, نکاح پڑھنا وہ بھی درست, کسی اور ٹائم پر نکاح پڑھنا وہ بھی درست, اور کسی بھی مہینے میں نکاح پڑھنا وہ بھی درست. شریعت نے نہ تو کوئی وقت لازم کیا ہے, نہ کوئی مہینہ لازم کیا ہے, نہ کوئی جگہ لازم کی ہے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر شریعت جگہ طے کرتی تھی فلاں جگہ ہی نکاح پڑھنا ہے تو مسلمانوں کو مشکلات ہو جاتی. مطلب تم تمام انسان یمن مشین چاہیے نا, مثلا بکروال تم کا ژھانڈن مشین تھا, تو مشکلات میں پھنس جاتے وہ. اسی طرح سے کسی آدمی کو سوٹ نہیں کر رہا ہے عصر بعد نکاح, رات کا نکاح ہوتا ہے. اور پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد کے باہر بھی نکاح ہوئے, باقی اوقات میں بھی نکاح ہوئے. لہذا ہر وقت میں نکاح پڑھنا جائز, ہر جگہ نکاح پڑھنا جائز, خفیہ نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں نکاح پڑھنے کی فضیلت یہ ہے بس. نکاح کی مجلس میں جب انسان شریک ہوتا ہے تو اگر گھر کے اندر نکاح ہوگا تو ہر آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتا, اچھا لمٹ. اس لیے وہاں ڈیٹیل میں بات بھی نہیں کر سکتے. وہاں ڈیٹیل میں بات کریں گے 2-3 آدمی ہوں گے لڑکے والوں کی طرف سے, 2-3 آدمی ہوتے ہیں بیٹی والوں کی طرف سے, تو ان کے درمیان بات اگر کریں گے تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن کبھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ نکاح مجلس میں شاہسان آمد بزرگ حضرات بطور وکیل, بطور گواہ. نہ وہ شوہر ہے جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے, نہ کوئی اور دوسرا جوان اس میں بیٹھ سکتا ہے. تو اس لیے فائدہ جن کے لیے ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. لیکن جب مسجد میں نکاح ہوگا تو آدمی وہ ساری باتیں بیان کر سکتا ہے جن باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ نکاح سے ریلیٹڈ ہے. اب جب ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے, تو جب تک وہ بھی حضرات آئیں گے تب تک میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شان ہوں ان باتوں کو ان کے لیے فائدہ مند بنائے جن کے لیے اس کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں دوستوں, نکاح کی مجلس کا اہم ترین میسیج, نکاح کی مجلس کا اہم ترین پیغام
ان جوانوں کو جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا اور جلدی ہونے والا بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ جس دن آپ کا نکاح ہوگا اس دن آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے میری کنڈیشن کیا ہے، تو اندر کا ضمیر آپ کو جواب دے گا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا تو اندر کا ضمیر بہت مبارک کرے گا، آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے ان تمام خرابیوں سے جن خرابیوں میں آج کا جوان پھنس جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر جوانی کو داغ لگ گیا ہوگا تو جس دن آپ کا نکاح ہوگا باہر سے بڑی خوشیاں ہوں گی، اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو جھٹکے مار رہا ہوگا۔ تو شک نہ تیوت تیوت آسن کو سکھ، اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو کوسے گا۔ کیا کوسے گا؟ کہ اب تم نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہو لیکن تم نے فلانی غلطی کی ہے، فلانی جگہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی کبھی شیطان ایک ٹکڑم کھیلتا ہے اور خطرناک ہے وہ، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ کیا ہے؟ اچانک ذہن میں آئے گا کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ بھی پاک صاف ہے یا نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں کیوں آئے گی؟ کیونکہ اپنا آپ نظر آ رہا ہوگا، اپنے آئینے کو دیکھ کر کے فوراً خیال آئے گا پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر شیطان کبھی ذہن میں ڈال دیتا ہے چلو ٹھیک ہے شادی ہو رہی ہے، آج جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو کسی نہ کسی وقت میں پوچھوں گا۔ بس یہاں سے شک شروع ہو گیا۔ مجھے اسے تفصیل نہیں بتانے کہ آگے کہاں پہنچ جائیں گے آپ۔ میں نے کتنے ہی رشتوں کا ناکام ہوتے ہوئے دیکھا اسی بنیاد پر۔ وجہ ہوتی ہے یہ، اس لیے اس وقت مجھے بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ آپ جوان بڑے شوق کے ساتھ اگر بیٹھے ہو نکاح کی مجلس میں، اور جن جن تک یہ بات پہنچ سکے ان تمام کے لیے بہت دردمندانہ اپیل ہے، بہت ہی زیادہ دردمندانہ اپیل کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ اور آپ اپنی جوانی کی حفاظت کرنے میں کسی امید مت رکھیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے سوسائٹی اپریشیٹ کریں گے۔ وہ کریں یا نہ کریں، ماں باپ تو کریں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا ہمارا بیٹا کتنا اچھا ہے تو فخر کے ساتھ کہیں گے ہمارا بیٹا کتنا اچھا ہے۔ میں نے فخر کرتے ہوئے والدین کو بھی دیکھا ہے اور روتے ہوئے والدین کو بھی دیکھا۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، دپان ایسا چھو بچہ سہ تھوڑا خراب گومت، مجھے سوچ ایسے اب اس کرو نکاح تمہ سۭتۍ ما سدرے۔ میں بس ٹھیک ہے اب مجھے کیا حکم ہے؟ تو میں کہا تعویذ دی تو لڑکی والے کس مان۔ میں تو بس اچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کو تعویذ سے تمہارے رشتے کے لیے، کل کو جب لڑکی کو پتہ چلے گا میرا شوہر جو ہے وہ تو ان خرابی میں مبتلا ہے، تم بچی وال کیا ونن میں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بچہ بگڑ گیا ہے، باپ یہ مجبور ہے۔ یہی شہر کا نوجوان لڑکا مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا، اپنے دوست کے گھر لے گیا کیونکہ لڑکا بگڑ گیا ہے، اسے ڈرگ شروع کر دیے ہیں، پھر اس کو باندھ کر کے رکھا گیا، پھر اس کے بعد اسے وہاں سے چھلانگ ماری، وہ ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اس میں۔ ماشاءاللہ بہت مبارک۔ تو ان تمام نوجوان لڑکوں کے نام پیغام نکاح اس مجلس کا پیغام یہ ہے، آپ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خرابیاں کیا کیا ہیں سوسائٹی میں، اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں ایک خرابی یہ ہے، ایک خرابی یہ ہے، ایک خرابی یہ ہے، اور ان خرابیوں سے میں اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور جب آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا، صبح سے شام اور شام سے صبح، رات کو بھی جنگ کرنی پڑے گی اور دن میں بھی جنگ کرنی پڑے گی، تب آپ بچ پائیں گے ان تمام خرابیوں سے جو اس وقت ہیں۔ مجھے بار بار جی چاہتا ہے یہ کہنے کو کہ کشمیریوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس وقت تمہاری نئی نسل جو ہے وہ خطرے میں ہے، ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے، ان کے کردار بھی خطرے میں ہے، ان کی صحت بھی خطرے میں ہے۔ صحت اس وجہ سے خطرے میں ہے کہ یہاں کے مارکیٹ میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو صرف ٹیسٹ فل تو ہیں لیکن آپ کی صحت کے لیے زہر ہیں، اور لوگ شوق سے کھا رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک بڑی میٹنگ میں تھے جہاں سارے مسلکوں کے لوگ تھے، وہاں اسی پر بحث ہو رہی تھی۔ یہاں یہ جو آج تک گوشت کھلایا گیا، آج تک یہ جو مشکوک مرغے کھلائے گئے، آگے کے لیے ہم کیسے کہیں گے کہ صاحب مرغے حلال کیسے ہوں گے؟ تاکہ ساری مسلک، تمام مسلکوں کے علماء تھے وہاں اور بحث ہو رہی تھی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ابھی۔ ہم کیسے اطمینان کریں گے کہ باہر سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ حلال بھی ہیں یا نہیں، اور پاک صاف بھی ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ مارکیٹ میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب بے شمار خرابیوں والی ہیں، مگر صرف ٹیسٹ کی وجہ سے لوگ کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے صحتیں تباہ ہو رہی ہیں۔
پہلے زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھی جتنی اس وقت، پہلے زمانے میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکے اتنے خراب نہیں تھے جتنے اس وقت، اور پہلے زمانے میں اتنا ایمان کو خطرہ نہیں تھا جتنا اس وقت۔ تو اس لیے آپ اپنی جوانی کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو برائیوں سے بچایا ہوگا، دویمے ستمرس پڑھ، اور اسی میں 1 نمبر اس جوان کا بھی ہے، اور وہاں جوان نہیں، وہاں مرد ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ ایسا انسان جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس آدمی نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا، یہ آدمی میں قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نکاح کی مجلس کا میسیج آپ کے لیے یہ ہے، آپ اپنے آپ کو غلط تعلقات سے بچا کر کے دکھائیں، اور جب بچانے کا ارادہ کریں گے تو 2 سے ٹکرانا ہوگا۔ نمبر 1 اپنے آپ سے ٹکرانا ہوگا، کیونکہ آپ کا اندر کا آپ کو کھڑا کرے گا، اس کا پیچھا کرو، اور تگڑم سکھائے گا عجیب عجیب انداز سے، اس طرح سے دوستی جوڑو، اس طرح سے سمبند کرو، اس طرح سے لحظان کرو، اس طرح سے میسیج کرو، اس طرح سے گفٹ بھیجو، اس طرح سے بات کرو، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو وہاں سے فون آئے گا، تو 2 سے ٹکرانا ہے، یا تو اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یا اندر کے شیطان کے حملوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، تب آپ بچ سکیں گے۔ اور اگر ان 2 میں جگہ میں کہیں گر گئے آپ تو بس پھنس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں کا گناہ الگ، کانوں کا گناہ الگ، سوچ کا گناہ الگ، گفٹوں کا تبادلہ ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی، ویڈیو کالیں ہوں گی، پھر اپنی چوائسیں دلائی جائیں گی، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر کبھی روٹھیں گے، کبھی لڑیں گے، کبھی ملیں گے، اور کبھی یہ ہوگا، یہ سب چکر چلتا رہے گا، اور یہ سب کا سب جرم در جرم۔ آنکھوں کا گناہ الگ ہوگا، کانوں کا گناہ الگ ہوگا، ہاتھوں کا گناہ الگ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کہیں ہیڈ شیک کیا تو اس کا گناہ الگ ہوگا، ملنے کے لیے گئے تو ٹانگوں کا گناہ الگ ہوگا، گفٹ دے دیا اس کو تو اس کا گناہ الگ ہوگا۔ یہ سب گناہ ہی گناہ ہیں، اور اوپر سے بڑا مزیدار لگے گا یہ سب آپ کو۔ اس کے بعد اس سے آگے بھی اگر چلے گئے پھر تو کہنے کیا ہے۔ مجھے بہت سارے لڑکے فون کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارے تعلقات چل رہے ہیں اور یہ حرام ہیں، لہذا ہم نے سوچا ہم خفیہ نکاح کر کے رکھیں گے۔ میں نے کہا یہ دوسرا شیطان نے تم کو پھندا لگایا ہے، کیا تم نکاح کر کے رکھو گے تاکہ تم ملنا جلنا ہو جائے گا، اور جب ملنا جلنا ہو جائے گا اس کے بعد پھر تم اوپن ہو جاؤ گے، پھر تمہیں شیطان سے کہا کہ تم تو میاں بیوی ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے مگر فرق کیا پڑے گا، تم میاں بیوی ہو، اور یہ ہوتے ہوتے نہ جانے کہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور وہ کیس بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں اسی میں آگے چل کر پریگننسی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب ایبارشن کریں گے۔ بہرحال نمبر 1 غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بہت لڑنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ سے، اور بہت لڑنا پڑے گا باہر کے اٹیک سے۔ نمبر 2 اس وقت یہاں کی سوسائٹی میں ڈرگز نہ جانے کتنا کس طرح سے داخل ہو رہا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم شریف گھر کے ہیں لہذا ہم محفوظ ہیں، نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت شریف گھر کے ہیں، بہت شریف ماں باپ کے ہیں، لیکن کہاں جا کر کے پھسل جائیں گے اور عادت لگ جائے گی، پھر آپ اپنے بچا نہیں سکیں گے۔ جبکہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے باقاعدہ مشن ہے۔ کیا مشن ہے؟ کسی طرح سے ہم اپنی چین بنائیں گے، ہم کو کسٹمر ملیں گے، اور کبھی پیسہ کھینچیں گے ان سے، پھر صحتیں تباہ ہوتی۔ میں نے تباہ حال نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے والدین کو روتے ہوئے دیکھا اور اپنے بچوں کے لیے بددعائیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خود اپنے سامنے دیکھا باپ اور ماں دونوں رو رہے ہیں، اور لڑکا سامنے بیٹھا اس کو اثر ہی نہیں ہے کوئی۔ میرے سامنے باپ اور ماں نے کہا ہم اجازت دے دو، ہم اس کو بھی زہر دیں گے، خود بھی زہر کھائیں گے، اور اس بچے کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے سامنے وہ خاتون آئی جس خاتون نے کہا میرا یہی ایک بیٹا ہے، شوہر میرا اچانک ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے، اس ایک بیٹے نے 2 کروڑ روپے کی چرس پی ہے۔ میرے سامنے وہ باپ آیا جس باپ کے ساتھ بیٹا نہیں، لڑکا آیا، باپ نہیں آیا، لڑکا میرے سامنے بیٹھا، اسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جناب میں پڑھنے کے لیے چلا گیا کہیں باہر، اور وہاں میں نے 40 لاکھ روپے کا براؤن شوگر استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا اب کہنے لگا صحت بھی ختم، عزت بھی ختم، ڈگری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تباہ حالیوں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرے۔ نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اس کے لیے تمہیں بہت لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے۔
صبح سے شام تک تمہیں جنگ کرنی ہوگی، لیکن اس میں مایوس بھی نہیں ہونا کہ جناب مشوار یا غلطی کم سے کیا بھائی، آپ سوچیں گے میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اور مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں نہیں مایوس ہونا ہے؟ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ یہ کہتا ہے کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے پر آرڈر کیا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، اس نے ہم پر رحم کیا، تبھی ہم اس حالت میں ہیں، ورنہ اگر اللہ نے ایکشن لیا ہوتا تو ہم میں سے آج ایک بھی نہیں ہوتا اس حالت میں، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ آنکھوں سے غلطیاں کی ہیں، اللہ نے ایکشن لیا ہوتا تو لائٹ گئی ہوتی، لائٹ گئی ہوتی۔ اللہ نے کانوں کا ایکشن لیا ہوتا، ہم نے میوزکیں سنے ہوں گے تو پھر کہاں کان ہوتے، لیکن اللہ پردہ رکھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں میں نے کیا کیا، بیوی کو پتہ نہیں میں نے کیا کیا، میرے بچوں کو نہیں معلوم کیا کیا کیا، تو اللہ پردہ رکھتے ہیں، تو مایوس کیوں ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر قسم کی نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نشے کی چیزیں چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں، نشے کی چیزیں چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، مجھے ابھی نشے کی ڈیٹیل بیان نہیں کر رہی ہے۔ نمبر 3، میوزک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میوزک سننے میں بڑا مزہ آئے گا اور وہیں سے اندر سے آگ لگ جاتی ہے۔ ڈانس دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جی چاہے گا دیکھیں گے، اور جب دیکھنا شروع کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے سیکچول جذبات کو آگ لگتی رہے گی، اور آگ لگتی رہے گی، اس میں تیل آتا رہے گا، اس کے بعد وہ بھڑک جائیں گے اور جی چاہے گا ہم بھی یہی کریں۔ آخر اللہ اور اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام کیا وہ خواہ نہیں ہے، کچھ وجہ ہوگی اس لیے حرام کیا۔ ناچ کو اللہ کے نبی نے حرام کیوں کیا؟ گانوں کو اللہ کے نبی نے حرام کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، سیکچول سین دیکھنے کے اللہ کے نبی نے حرام کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ انسان کے اندر برے جذبات پیدا کرتا ہے، اور برے جذبات جب ابھر جاتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ دنوں تک سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے مزہ آئے گا، کچھ دنوں بعد جی چاہے گا میں بھی یہی کروں گا، کچھ دن بعد جی چاہے گا میں بھی یہی کروں گا، اور جب کرنے کے بس لگ جائیں گے اسی راستے میں۔ تو نکاح کی مجلس کا میسیج آپ جوانوں کے نام یہ ہے کہ اپنی جوانی کی آپ حفاظت کریں، اور اگر حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جناب آپ کو بہت بڑا میڈل ملے گا، اور وہ میڈل دنیا میں ملنے والا ہے تو اللہ آپ کو میڈل دے گا۔ جیسا کہ میں نے حدیث سنائی، میں حدیث سنا کے بعد ایک ٹاپک ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ اور جوان توبہ کس چیز سے کرے گا؟ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی بھی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہے، میں ان تمام سے توبہ کر رہا ہوں۔ اتنا پیار آتا ہے اللہ کو کہ اب اس سے توبہ تو کر لی، لیکن اس کو روز اب لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے۔ اس کا جی چاہے گا میں یہ کروں، اس کو وہیں سے میسیج آئیں گی، وہاں سے کالیں آئیں گی، اس کا جی چاہے گا میں اس کا پیچھا کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ۔ اور اگر لڑکا خوبصورت ہوا، اور اگر لڑکا جو ہے وہ بہت خوش شکل ہوا، خوش شکیل ہوا تو اور زیادہ، اور اگر لڑکے کے پاس جیب میں پیسے ہوئے تو اور زیادہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو آگ لگا دیتی ہیں۔ دنیا میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو نعمت اپنے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ بہت خوبصورت ہونا نعمت ہے لیکن ساتھ میں خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ بہت انٹیلیجنٹ ہونا نعمت ہے لیکن ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ عہدہ ملنا نعمت ہے لیکن ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ بلکہ عالم بننا نعمت ہے، ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ کیا ہے؟ عالم کو خیال آ گیا میرا جیسا ہے ہی نہیں کوئی، بس آ گیا کبر اس کے اندر۔ تو علم کی بنیاد پر کبر آ گیا، دولت کی بنیاد پر کبر آتا ہے۔ بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ۔ دولت کی بنیاد پر کبر آ گیا، عہدے کی بنیاد پر کبر آ گیا، جوانی کی بنیاد پر کبر آتا ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر کبر آتا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر جی چاہتا ہے میں اور سمارٹ بنوں گا، پھر وہ دیکھتا ہے فلانا فلم سٹار، فلانا ہیرو، فلانا وہ، میں بھی ویسے ہی بنوں گا۔ کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، بس وہیں سے بگڑتا ہے۔ بس ٹاپک ختم ہو گیا۔ مجھے جو کچھ کہنا ہے میں اس پورے کو بریف کر کے کہتا ہوں، نوجوانوں اپنی جوانی کو اگر آپ بچانے میں کامیاب ہوگے تو آپ کی اگلی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر نہیں بچایا تو اگلی زندگی پہ سوال نشان لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اگلی زندگی ناکام ہو جائے، فیملی لائف آپ کی ناکام ہو جائے، آپ کی اقتصادی زندگی ناکام ہو جائے، آپ کی اخلاقی زندگی ناکام ہو جائے، آپ اخلاقی اعتبار سے بے عزت ہو جائیں گے، آپ معاشی اعتبار سے کامیاب نہیں بن سکیں گے، آپ ازدواجی اعتبار سے کامیاب نہیں بن سکیں گے۔ اس کی وجہ ہوں گی کہ اس زندگی میں اگر گناہ انسان نے کر لیا تو پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانو اگلی زندگی کا مزہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی بن کر زندگی گزارنے میں بڑے مزے ہیں، حلال زندگی،
وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، وہ والدین، وہ میاں بیوی اندازہ کر سکتے ہیں جن میاں بیویوں نے فیملی لائف گزاری ہے، جن دنوں میں میاں بیوی آپس میں خوش ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کے گھر میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یم دو دشوئی باز پانوی خوش، جناب اس دن اگر گھر میں ہاک ہوگا نا، ہاک، تب بھی مزہ آتا ہے کھانے میں۔ اور جن دنوں ان کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہوگا، انبن، اس انبن کے دن میں اگر گھر میں 10 قسم کے سال ہونے کے مزہ نہیں آتا، ٹینشن رہتا ہے۔ ٹھیک، بیوی کہتی ہے کہ پکانا ایسے، بھائی خبر کیا گیس، شوہر کہتا ہے میں واپس آتی جا، یہی ہے۔ اور جو ہی آئیں گے تو بس ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں گے، خاموش غیبتیں کریں گے، ذہنی لڑائیاں کریں گے، ٹینشن کے ساتھ وقت گزاریں گے، چاہے 10 قسم کے کھانے ہوں، مزہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اور جب بالکل خوش ہوتے ہیں دونوں، جب خوش ہوتے ہیں دونوں، چاہے پج پڑا سن بھی خوش آسن، فیملی لائف کامیاب ہو تو جناب والا غریب سے غریب انسان بھی خوش، اور اگر فیملی لائف ناکام ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا انسان بھی ٹینشن میں رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ان قریب میں پاگل ہونے والا ہوں۔ کیوں پاگل ہونے والا ہوں؟ کیونکہ بیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا۔ علامہ اقبال نے 3 نکاح کیے ہیں اور 2 بیویوں کے ساتھ اس کو انبن رہی ہے۔ اس انبنوں میں علامہ اقبال اتنے زیادہ متاثر ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں میں ان قریب پاگل ہونے والا ہوں۔ خط لکھا تھا، وہ خط میں نے پڑھا ہے، کتاب میں ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھتا ہے وہ جس کو خط لکھ رہا ہے، ان قریب آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور کی گلیوں میں پاگل پھر رہا ہے۔ آپ جب معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا وہ میں ہوں۔ اس لیے میں ہوں کیونکہ میں فیملی لائف میں ڈسٹرب ہوں اور اب میں پاگل ہونے کے قریب ہوں۔ اس کے بعد جب تیسرا نکاح علامہ اقبال نے کیا اور وہ کامیاب ہو گیا اور بہت خوش، پھر خط لکھا اس نے کہ آج کا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت میں ہوں۔ میاں بیوی آپس میں خوش ہیں، جناب پج پڑا سب بھی خوش، اور میاں بیوی آپس میں ٹینشن میں ہیں تو جناب قالین بھی ہوں گے، میٹنگ بھی ہوگی، پینلنگ بھی ہوگی، کچھ نہیں مزہ۔ اور اس کی وجہ ہوتی ہے نکاح ہونے سے پہلے غلطیاں کی ہیں، یعنی نکاح کرنے سے پہلے آپ نے وہ غلطیاں کی ہیں اور گناہ کے ذریعے سے مزے اٹھائے ہیں۔ تو گناہ کے راستے سے مزے اٹھائے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے سے مزہ نہیں دیتے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ اجنبی عورت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اور بیوی کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ اجنبی عورت پر پیسہ خرچ کرتا رہے گا، بیوی کو توڑ پائے گا، انتظار کرتا رہا آدمی کب یہ سو جائے گی میں اس کو ویڈیو کالنگ کروں گا۔ اور بعد میں عورتیں آ کر کے کہتے ہیں یا شمیون خاندان اسے خبر کا سے، عورتیں آ کر سناتی۔ مردوں میں بھی غلطیاں ہوں گی، عورتوں میں بھی غلطیاں ہو سکتی۔ عورت چاہتی ہے کب یہ چلا جائے کیونکہ میرے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہیں۔ نکاح کے بعد بھی ہم پائے گئے، نکاح سے پہلے بھی پائے گئے، ہمارے سامنے عجیب عجیب حالات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں سوسائٹی کے ان تمام چیزوں کو بار بار بیان کرتا ہوں۔ بہرحال نوجوانوں کے نام پیغام جو اس نکاح کے مجلس میں میرے ذہن میں آیا میں نے عرض کر دیا۔ نمبر 2 کے نام جمن نکاح گمت، جن کا نکاح ہو چکا ہے، چاہے وہ 50 سال کی عمر کے ہوں، چاہے 60 سال کی عمر کے ہوں، چاہے 70 سال کی عمر کے ہوں، چاہے 2 سال کے نکاح ہوئے ہوں، آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک پایا گیا تو گھر میں رحمتیں ہوں گی، اور اگر نہیں تو گھر میں ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا، ہمیشہ لڑائیاں رہیں گی، اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی آئے گا۔ مجھے یاد ہے اسی شہر میں ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ماں باپ کے نکاح پڑھیں۔ میں نے کہا یار سے کیا بنا یہ؟ تو پھر میری سماج سے نکاح پارن سے پار سے میں تو بس میں آپ نے سمجھا یہ کیا بنا سے تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہنے لگا جی ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا مجھے وجہ بتاؤ۔ کہنے لگے وہ میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ کو لڑائی آپس میں ہوتی تھی، اسی میں طلاق ہو گئی، پھر باپ وہاں رہا، ماں میری مائکے میں چلی گئی، ٹھیک، وہ بھی اکیلا، اس کے بھی والدین مر گئے، اس کے والدین بھی مر گئے، اب یہ دونوں بڑھاپے ہیں۔ میں نے آ کر کے اب میں 20 22 25 سال کا ہوں، میں نے سوچا دونوں کو جوڑوں گا میں نے کہا یار یہ نکاح پڑھنے میں ضرور آؤں گا۔ اور جب نکاح پڑھنے کے لیے گیا تو گواہ کیا ماں کی طرف سے وکیل اس کے بچے کو رکھا، صورت سے ماں جن طرف وکیل، کیا مطلب اس کا؟ ماں باپ لڑتے رہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جناب بڑھاپے میں ہیں مگر ٹکراؤ اب بھی چل رہا ہے، ونچنتے ہوتے لڑائی بکلا بج رسم آسنا باوجود، اور بعد میں بچے کیا کہتے ہیں ہم کو زندگی ہو گئی یہ دیکھتے دیکھتے ان کی لڑائی۔ ٹھیک ہے، تو جن کے نکاح ہو چکے ہیں چاہے بج رسم، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بیویوں کو حکم ہے کہ اپنے شوہروں کے اچھا سلوک کریں۔ شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے
شوہر کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جب یہ بیوی دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے شوہر پر تبصرہ کرنے لگیں، اور ہوتا ہے تبصرہ، عورتیں بیٹھ کر کے تبصرے کرتی ہیں، چون خاندار کیوں تو چون خاندار کیوں، یہ عورتوں کی فطرت میں ہے، اور آج کی عورتوں کیا تو خیر کس حیثیت میں ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، شمال ترمذی میں حدیث ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، وہ پڑھائی بھی ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ایک جگہ پر 11 عورتیں بیٹھی تھی، اور وہ 11 عورتیں اپنے شوہروں کے حالات بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا میرا شوہر ایسا ہے، دوسرے نے کہا ایسا ہے، تیسرے نے کہا ایسا ہے، چوتھے نے کہا ایسا ہے۔ ان 11 عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں پر تبصرے کیے، ہر ایک عورت نے اپنے شوہر کی خوبیاں یا خامیاں بیان کی، اور بخاری میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اعظم توجہ کے ساتھ سنتے رہے، زائن ہند تبصر، عورتوں کے کمنٹس اپنے شوہروں کے بارے میں، اور سارا سننے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے سنایا میں کون سا والا شوہر ہوں، یعنی میں کون سی والی قسم کا ہوں؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اس میں ابو زرع ام زرع کا واقعہ بھی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بتاتی، اس پر سوال پیدا ہوگا تم عورت ضائع بچے غیبت کر مجھ سے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عورتوں نے تو غیبت کی اپنے شوہروں کی، غیبت تو حرام ہے، تو جواب ہے کہ وہ نام ہی نہیں پتہ چلتا وہ عورت کون ہے اور وہ مرد کون ہے، اور جب ان نون ہو جائے گا تو غیبت نہیں بنتی، پھر غیبت تب بنتی ہے جب نامزد ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے فنا آدمی، تب مثلا کھڑے ہو کر ہم کہیں گے کچھ نوجوانوں کے لڑکوں کا حال یہ ہے، اور وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تب یہ غیبت نہیں بنے گی۔ جب ہم کہیں گے اس لڑکے کا حال یہ ہے تب غیبت بنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح خطاب فرماتے تھے، کیا ہو گیا لوگوں کو یہ کرتے ہیں، اور وہ آدمی موجود ہوتا ہے، لیکن آپ نے چونکہ جنرلائز کر دیا تو اس لیے وہ غیبت نہیں بنے گی۔ بہرحال عورتیں تبصرہ کرتی ہیں، شوہروں کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے، جب یہ عورت کسی دوسری سہیلیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھے اور جب کہیں گے تون خاندار کیوں چسے ٹھیک رویشہ ٹھیک دیوان چھیا کیا، جب وہ تبصرے شروع ہو جائیں گے تو ایک عورت کہے کہ میرے شوہر میں یہ خامی ہے، دوسرے کہے کہ میرے یہ ہے، تیسری عورت چھپائے گی، چوتھی کچھ اور کہے گی۔ اس کے دل میں آنا چاہیے کہ میرے شوہر میں یہ خامی بھی نہیں ہے، یہ خامی بھی نہیں ہے، یہ خامی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میرا شوہر گالیاں دیتا ہے، میرا شوہر تو گالیاں نہیں دیتا۔ یہ کہتا ہے میرا شوہر معمولی بات پر روٹھ جاتا ہے، میرا تو نہیں روٹتا۔ یہ کہتا ہے میرا شوہر جو ہے میرا خیال ہی نہیں رکھتا، بے بیمار ہو جاتی ہوں تب بھی نہیں، میرا شوہر تو بہت میرا کیئر کرتا ہے۔ یعنی اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ بیوی کہنی چاہیے یا اللہ اس سے اچھا شوہر مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ ہاں اگر دولت وولت کا مسئلہ ہے اس کا تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بیوی اگر کہے کہ خدا میں ان خاندار کیسے افسر آسوں تو جیسے تپوس آسوں، یہ غلط چوائس ہے۔ ہر آدمی اپنی تقدیر کے مطابق پیسہ لے کر آتا ہے، لیکن رویوں کے اعتبار سے بیوی کہنی چاہیے میں ان خاندار اگر تو بچور چپ رہے مگر کوتا اثر، اگر مکان کچھ بھی نہیں مگر کوتا اثر، رویوں کی بحث ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ اچھے کرو، ورنہ میں نے عورتوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا اور مردوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ میرے پاس ایک بڑے خاندان کے آدمی آئے یہاں کشمیر میں، جن خاندانوں کے ذریعے اسلام آیا وہ ہے سادات کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آیا، حضرت شاہ ہمدان اور شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے سادات۔ تو جو پرانے خاندان ہیں، بخاری خاندان، ناسکی خاندان، اندرابی خاندان، باقی کاملی خاندان، سادات کے ذریعے جن کے ذریعے اسلام آیا، انہی خاندانوں میں سے ایک شخص میرے پاس آئے، حالانکہ بڑے خاندان کے، مجھ سے کہنے لگے مجھے غم ستا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے بیوی کی وفات ہو گئی ہے، 7 بچے میرے ہیں، سارے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، سارے ملازم ہیں، سارے کما رہے ہیں، مگر مجھے خیال آتا ہے میں نے بیوی کو بہت ستایا ہے، اس کا کیا کروں اب؟ کہنے لگے وہ تھی بہت شریف اور میں تھا پہ تیز مزاج، میں معمولی باتوں میں اس پر ڈانٹتا تھا۔ پھر وہ سنانے لگا، کہنے لگا میں نے ایسا بھی کیا، چائے میں نمک زیادہ ہو گیا میں نے کپ اٹھا کے اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا ایسا بھی ہوا کہ میں نے اس کو کمرے سے، کہتا ہے اب مجھے بے قراری اس وقت ہے، وہ چلی گئی ہے، میں اب کیا کروں گا؟ بہت بڑے خاندان کے آدمی، میں اگر خاندان کا نام لوں گا وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں اپنی بیویوں کے اچھا سلوک کرو۔ بیویوں کو ہم الگ سے سمجھاتے ہیں، کیا؟ اپنی شوہروں کے اچھا سلوک کرو، اتنا اچھا سلوک کرو تیرا شوہر کہنا چاہیے یس رحمت خدا میں سوچ تشن کیسی۔ بس مردوں کو ایک بات میں بات ختم کر رہا ہوں، ٹاپک یہ ختم کر رہا ہوں۔ مردوں کو ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا احسان نہیں ہے اتنا بیوی پر جتنا بیوی کا احسان شوہر پر ہے، حالانکہ بیوی کمزور ہے،
جذباتی ہے، باڈی فزیکلی بھی کمزور ہے، مینٹلی بھی ہو سکتی ہے کمزور ہو، لیکن احسان بیوی کے زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے تو ہیں مرد ہے کوئی اس میں کیا شک ہے؟ قرآن نے کہا رجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کا نظام چلانے والے ہیں، لگام مرد کے ہاتھ میں ہے، یہ اسلام نے دی ہے، یہ کسی مولوی نے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے نہیں، وہ تو اسلام نے مرد کے ہاتھ میں دی ہے۔ ہر دفتر میں کوئی باس چاہیے، گھر جو ہے یہ ایک دفتر ہے، گھر جو ہے یہ خاندان ہے، اس خاندان میں بڑا ہونا چاہیے، وہ بڑا جو ہے اسلام نے مرد کو بنایا، لیکن ساتھ میں مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بیوی کے مجھ پر زیادہ احسانات ہے، شوہر کے کم۔ مرد گناہ سے بچا ہوا ہے، وجہ بیوی۔ مرد کو اولاد اللہ نے عطا کی ہے، وجہ بیوی۔ گھر سارا کھڑا ہے، وجہ ہے بیوی۔ کپڑے بھی دھلے ہیں، کھانا بھی تیار ہے، صفائی بھی ہے، سب کچھ ہے، وجہ ہے بیوی۔ گھر میں سارا کچھ سلیقے کے ساتھ ہے، وجہ ہے بیوی۔ ایک شخص نے ایک بزرگ کے پاس جا کر کہا حضرت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بوڑھی ہو گئی ہے، شکل بھی اچھی نہیں رہی ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا کرو گا؟ کہنے لگا پھر دیکھوں گا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا طلاق دینی ہے میں ابھی دے دوں گا، میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں، مگر ایک کام کرو، یہ مجھے بتاؤ کھانا کون پکاتا ہے؟ کہنے لگا جی بیوی۔ کہ کپڑے کون دھوتا ہے؟ کہنے لگا جی بیوی۔ گھر میں صفائی کون کرتا ہے؟ کہنے لگا جی بیوی۔ اور جب تو بیمار ہوتا ہے تو تیری خدمت کون کرتا ہے؟ کہنے لگا جی بیوی۔ کہا تیرے بچوں کے پرورش کون کر رہا ہے؟ کہنے لگا بیوی۔ انہوں نے فرمایا ایک کام کرو، کک، لانڈری، سرونٹ، بچوں کا کیئر کرنے والا، اور ایک نرس جو تو بیمار ہو جائے گا تیری، یہ 4-5 عورتوں کے انتظام کرو، اس کے بعد بیوی کو طلاق دینا، کیونکہ سارے کام تمہاری بیوی کر رہی ہے۔ جاؤ سوچو جا کر کے۔ اگلے دن آیا، کہنے لگا حضرت نو شیطان سامو ذہنس مز سکوڑ میں، ایسا ہی ہوتا سمجھ میں تب آتا ہے جب بیوی چلی جاتی ہے، تب اس مرد کو پتہ چلتا ہے اب میں کہاں پہنچا۔ کاش شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہے اور بیوی اپنے شوہروں کے ساتھ خوش۔ ہمارا دین یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت چاہتے تھے میری امت میں اندر میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، خوشیوں کے ساتھ رہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کہتے تھے۔ بہت چھوٹی بات بھی فرمائی شوہر کو تم یہ کرنا، بیوی کو فرمایا تم یہ کرنا، تاکہ ان کی زندگی۔ مجھے یاد ہے میں جب طالب علم تھا اور جب ہم نے پہلی مرتبہ حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا تو صدقے کا ثواب۔ تو ہم بچے تھے، کم ذہن تھے، میرے تب خیال آیا کہ اب کون شوہر بیوی کو پنہ اتھ کھائے وزن ہے اچھا زائیں تیز کالس کھا لیا سے اپنے ہاتھ سے میں کھلاؤں گا بیوی کو، یہ مجھے خیال آیا، برا خیال، ٹھیک نہیں آنا چاہیے، لیکن حدیث ہے۔ پھر میں نے خود پڑھائی بھی حدیث، بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ حتی لقمۃ فی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو گے سارا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا حتی لقمہ تجعل فی فم امراتک، وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں تو ڈالے گا۔ میں سوچا بیوی کے منہ میں لقمہ، بچے کو کھلانے میں تو مزہ آتا ہے، پیارے بچے کو، یا بیوی کو کھلانے میں کیا؟ بعد میں اس کو جب سمجھا تب پتہ چلا کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے اور کتنے فتنوں کا دروازہ بند کر دیا اسی سے۔ میاں بیوی میں انبن ہے، ٹھیک ہے، بس شوہر الگ روٹھا ہوا ہے، بیوی الگ روٹھی ہوئی ہے، شوہر کو تھوڑی دیر ہو گئی، بیوی کا پارا اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ اچھا سا یہ کہاں بیٹھا ہے آج تک، باقی ٹھیک ہے۔ اس بیچ میں شوہر نے سوچا کہ جاتے ہی انبن ہو جائے گی، میں ایک کام کرتا ہوں، ٹھیک، اب لے کر کے آیا، فرض کیجئے وہ بسکٹ، دچ، سنگتارا، اب آتے ہی بیوی جو ہے وہ ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہی ہے، ٹھیک، شوہر سمجھ گیا کہ یہ صاحبہ کا پارا اوپر ہے، سوئی اوپر جا چکی ہے۔ اب شوہر آتے ہی کہے گا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، میں بالکل سوچ رہا تھا کہ تم انتظار کر رہی ہوں گی اور مجھے خود اندازہ ہو رہا تھا میں لیٹ ہو رہا ہوں، بس سوچتے سوچتے میں نے لیا اپنے تمہارے لیے، اچھا میرے ہاتھ سے ایک پکاؤ، بس اس کے منہ میں ڈال دو، ٹینشن ختم ہو جائے گا، ایک دم حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل ہوتے ہوئے دیکھا، اور میرے بھائی یہ تو معمولی بات ہے، اسی عمل نے یورپ میں ایک گھر کو مسلمان بنایا، اسی عمل نے، غیر مسلم انگریز لیڈی نے دیکھا کہ شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، اس کے نتیجے میں آگے چل کر وہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ واقعہ میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور کشمیری کے ذریعے سے ہوا یہ، اس کشمیری نے مجھے بتایا یہ، وہ آج بھی یہاں سری نگر شہر میں ہے، کہنے لگا جناب میں نے اپنی بیوی کو لقمہ کھلایا، اس سے فلانا خاندان مسلمان ہو گیا، ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ کا بیان نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی۔ نکاح کی مجلس ہے، نکاح کی مجلس زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، بس مختصر سنیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے،
اللہ رب العالمین ہے، اللہ بندوں کے لیے کتنے ارحم الراحمین ہے، کوئی حد نہیں، ممکن ہی نہیں ہے انسان سمجھ پائے۔ اللہ کا نظام ایک یہ بھی ہے، کیا ضرورت بھی پیدا کرتے ہیں اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سورسز بھی پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت کر خداوند پاد، وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے سورسز بھی پیدا کیے۔ ضرورت رکھی بھوک مٹانے کے لیے غذائیں، پھل، سبزیاں، دودھ، گوشت، چیزیں، سب ادھر سے بھوک ادھر سے اتنی ساری چیزیں۔ ضرورت رکھی ہے ہماری باڈی کو لکوڈ چاہیے، پانی، اور دیکھیں اللہ نے بارش اتاری، دودھ پیدا کیا، جوس پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی، حتیٰ کہ فضا کے اندر بھی پانی رکھا، فضا میں نمی ہے، اس سانس لینے پہ بھی ہماری باڈی کے پانی کی بہت ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ضرورت پہ رکھی ہماری باڈی کو، یہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ تھک جاتی ہے، تو رکھی نیند، اور نیند جب رات کو آئے گی اگلے دن صبح فریش ہو کر اترتے۔ ہماری باڈی کو بے شمار ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری باڈی کو بے شمار ان چیزوں کی ضرورت ہے جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے تھے تب تک جب تک سائنس نہیں آئی۔ سائنس نے آ کر کے بتایا کہ اتنی چیزوں کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے، اس میں وٹامن، اس میں کیلشیم، پوٹاشیم، زنک، آئرن، اور پتہ نہیں کیا کیا جو آپ اپنی سکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہوں گے۔ ہم بھی کتاب کھولیں گے، ہم بھی دیکھیں گے ہماری باڈی کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا رکھی ہیں، دھوپ میں، ہوا میں، غذاؤں میں، سبزیوں میں، گوشت میں۔ اب ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، دودھ میں یہ دودھ میں کیلشیم ہے، دودھ میں یہ ہے، دودھ میں فلانے وٹامن ہے، سبزیوں میں یہ ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ صاحب کیلا کھاؤ گے اس میں شوگر بھی ہے، اگر پکا ہوا ہوگا، کچا ہوگا شوگر کم ہوگا، وٹامن بی زیادہ ہوگا۔ سنگترا کھاؤ گے، سیب کھاؤ گے، اس میں یہ ہوگا، فلانی چیز کھاؤ گے اس میں یہ ہوگا۔ ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے، نیٹ کھول کر دیکھیں کس چیز میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، وہ ساری ہماری باڈی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس انسان کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں سیکچول ضرورت، جنسی ضرورت، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، مردانگی کے معنی یہی ہے، عورت کو عورت بنایا، عورت کے اندر طلب رکھی ہے، مرد کے اندر بھی طلب رکھی ہے، عورت کے اندر بھی طلب رکھی۔ یہ طلب یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس طلب کا استعمال غلط ہو جائے گا تو جرم ہے۔ اگر کسی نوجوان لڑکے کے اندر سیکچول ضرورت جوش مار رہی ہے تو عیب نہیں ہے یہ، اگر یہ نامرد ہوتا پھر کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ نے رکھا ہے اس کو۔ تو گویا اس ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اب کیسے پورا ہوگا؟ ضرورت نمبر 1، اس انسان کو زندگی گزارنے اس کو خاندان چاہیے۔ خاندان کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اکیلا کیا کرے گا؟ بیمار ہوگا تو کیا کرے گا؟ خوشیاں ہوں گی تو کیا کرے گا؟ اس کو حالات آئیں گے تو کیا کرے گا؟ اس کو سپورٹ چاہیے قدم قدم پر، تو خاندان چاہیے۔ وہ خاندان کہاں سے آئے گا؟ اور تیسری بڑی ضرورت ہے، بڑھاپے میں اس کو سہارا چاہیے۔ تو ان 3 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کا نظام رکھا۔ نکاح ایٹ اے ٹائم یہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ سیکچول ضرورت پوری ہوگی، حلال اولاد ملے گی، خاندان وجود میں آئے گا، بڑھاپے میں یہی بچہ سہارا بنے گا، کیونکہ یہاں سے ماں باپ نے اس پر قربانیاں دی ہیں۔ تو جب ماں باپ نے اس پر قربانیاں دی ہیں اور بڑھاپے میں یہی بچہ کھڑا ہو جائے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر کتنی قربانیاں دی ہیں، بچوانا زو لیکن میرے سماج، وہ تبھی کہ کیونکہ وہ جانتا ہے میرے ماں باپ نے مجھ پر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح رکھا۔ تو نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نکاح کا پورا فلسفہ ہے، پورا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے یا اللہ آپ کی نعمتیں، آپ کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ نکاح بھی بہت بڑی رحمت آپ کی ہے، اسی کے ذریعے سے ساری خوشیاں ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے جو خوشیاں ملتی ہیں وہ خوشی کہیں اور نہیں ملے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ نکاح امتحان بھی ہے، نکاح ذمہ داری بھی ہے، اور یہ مرد کا بھی امتحان ہے، عورت کا بھی امتحان ہے۔ مرد کا امتحان ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرو گے، عورت کا امتحان ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کتنا بہتر رویہ برتو ہو۔ اور ان دو کا ہی نہیں ہے جناب والا، لڑکے کی ماں باپ کا بھی امتحان شروع ہو گیا۔ آپ کے گھر میں ایک نئی خاتون آئی ہیں، تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور لڑکی کے والوں کا امتحان بھی ہوگا، تمہارا داماد بن گیا تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ ساس کا امتحان شروع ہو گیا، زبان کا ظالم کن رحیم، مجھے یاد ہے ہم فیصلہ کر رہے تھے
بہو نے اپنی ساس کے بارے میں کہا دبن شاز یہ میری پوپ ہے، اس میں پوپ، ساتھ میں کہا مگر سے بیچ، میرے نظروں میں ہے وہ، یہ نوش جہاں کی ہے وہ گاؤں بھی میں جانتا ہوں، اور وہ ساس جہاں کی ہے وہ شہر بھی مجھے معلوم ہے، اور سامنے بیٹھ کے لڑائی ہو رہی تھی تو نوش کیا کہتے دبش بیچ، پھر اس نے کہا میں سنوں خاص کرے مگر اور گس نہ بول. اور اسی شہر میں یہاں قریب میں سورا کے علاقے کے آگے ایک گھر کا بارے میں مجھے معلوم یہ ہوا کہ 4 بہویں ہیں، ہر بہو یہ کہتی ہے ساس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ مجھے اپنی ماں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ساس سے. پوچھتے ہیں کیوں؟ کہنے لگے ساس نے تو ہم کو ماں سے زیادہ محبتیں دی ہیں. تو 4 بہویں لڑ رہی ہیں، ایک کہتی ہے میرے ساتھ رکھو، دوسرے کہتے ہیں میرے ساتھ رکھو. تو جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکے کے ماں باپ کے لیے امتحان شروع ہو گیا تو کیا روی تھا وقت پنی نوش سے. اور یہاں کے گھروں میں کہیں ساسوں کے ذریعے سے بہویں ستائی جاتے اور بہت ظلم ہوتے ہیں، اور آخر میں کبھی کبھی نوش کے ذریعے سے ساس ستائی جاتے ہیں، بہت ظلم ہوتے ہیں. مجھے ایک شوہر نے فون کر کے کہا، کہنے لگا جناب میں زنان آش میں ماج وانا کمن آؤ موت سچینو موت ہی. میں تو بس اچھا تو میں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں گا، اگر بیوی کو نکال دوں گا تو گھر کا کیا کروں گا. کہتا ہوں اسے مت کہو یہ تو وہ لڑتی ہے مجھ سے. ماں میری بڑھاپے میں آ گئی. میں نے کہا تیری ماں نے اس کو ستایا ہوگا پہلے؟ کیا لگا کہ ہی اپنے بس تو اسی کا نتیجہ نکل آئی ہے. یہاں کے بے شمار گھروں کے سارے ٹینشن جو ہیں وہ عورتوں کے رویے صحیح نہ ہونے کا نتیجہ ہے. معمولی باتوں میں لڑتے رہیں گے اور مردوں کو تباہ حال کر دیتے ہیں. مرد پستا رہتا ہے، ایک سائڈ سے موج ایک سائڈ سے زنان، ایک سائڈ سے ہمشہر ایک سائڈ سے زنان، عموماً دونوں چپان میں ٹکراؤ، مرد بیچارہ پستا رہتا ہے بیچ میں. اور جس گھر میں یہ مصیبت نہیں ہے شکر پڑھو، شکر کہ یا اللہ میں اس مصیبت سے بچا ہوں. اور اگر کبھی سمجھنا ہو تو ان گھر کو جا کے دیکھو، اور اندر جب دوستی کرو گے اس آدمی کے ساتھ وہ تمہیں بتائے گا میں کس مصیبت میں ہوں. آتا ہوں گھر میں بیوی دیکھتی ہے یہ کیسا ہم اس کون کون کہ میں کون ٹھیک، ادھر سے ماں دیکھتی ہے ایم کیا ٹھیال اور سدیا ٹھیال میں کن ہوں اس دبن. میں سوچتا ہوں دیتا ہوں اس کو ہوتے ہی وہ ناراض. کیا ہوتا ہے؟ کہہ لگے کہ الدرجہ میں کیا ہے ٹھیک دیتا ہوں اس کو تو ماں کہتی ہے ناراضات چکا ہم کو نہیں میون کہ تو میں نے سوچا میں کچھ بھی نہیں لاؤں گا. اب جب کچھ بھی نہیں لاؤں گا تو کبھی ماں کہتی ہے تو اس نے کی بات اس میں، اور ماں کہتی ہے غرض نش اسکنوار یہ اصل میں وہ جنگ ہے. یہ افو شکر پڑھیں وہ والے جن کے گھروں میں یہ مصیبت نہیں ہے. اور اگر مصیبت پیدا ہو گئی ہے تو بھائی بس ہمت کرنا اور کسی صحیح سمجھدار آدمی سے مشورہ لینا کہ مجھے اس صورتحال مجھے کیا کرنا ہے. خیر میں واقعات بہت اس وقت نکاح ہو رہا ہے. نکاح ایک نعمت ہے، نکاح ایک امتحان ہے، نکاح نئی زندگی کا آغاز ہے. اس نئی زندگی میں امتحان بھی بہت آئیں گے، خوشیاں بھی بہت آئیں گے، اور اس نکاح نئی زندگی میں ڈیوٹی بھی ہے اور رائٹس بھی ہے، حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہے. آپ اپنے فرائض پورے کریں گے آپ کے حقوق مل جائیں گے، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے تو آپ کو رائٹس مل جائیں گے. ایک کی ڈیوٹی اس کا حق، اس کی ڈیوٹی اس کا حق. جب یہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا اس کا حق مل گیا. شوہر اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا بیوی کو حق مل گیا، بیوی اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا شوہر کو حق مل گیا. حقوق و فرائض کی جنگ عالمی جنگ ہے. اسلام میں نکاح میں صرف ایک چیز لازم کی ہے وہ ہے مہر. مہر اتنا ہی رکھنا ہوتا ہے جتنا دونوں کی مالی گنجائش و مالی پوزیشن ہو، اس کے علاوہ نہیں. امام صاحب جو نا امام باغ مہتاب امام صاحب جو مہر اتنا ہی رکھنا ہوتا ہے جتنے مالی گنجائش ہو، اس سے زیادہ نہیں. اور مہر کے علاوہ بس یہ سمجھ کر رکھیں، بات میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ نے مہر رکھا ہے کرنسی میں، پہلا میرا مشورہ یہ ہے سن لیں تمام لوگ اور جہاں جہاں تک بات پہنچائیں. بھائیو اگر جب مہر رکھیں گے کرنسی میں مہر مت رکھیں، گولڈ رکھیں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کرنسی میں مہر رکھنا کوئی ناجائز ہے، آپ کرنسی میں بھی مہر رکھ سکتے ہو. لیکن اگر کرنسی میں مہر رکھا تو ادھار مت رکھنا، فوراً ادا کر دیں. اگر آپ نے کرنسی کا مہر ادھار رکھا اور سال کے بعد 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد جب آپ یہ مہر ادا کریں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کا پورا مہر ادا ہو گیا. کیوں؟ شہر کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو آپ سمجھ سکتے ہیں. آج سے تو مہر لاکھ روپیے یہ تھا بقایات، ٹھیک ہے اسلام نے کنسیشن دیا آپ مہر بقایات رکھ سکتے ہیں. 2 سال کے بعد جب آپ یہ 1 لاکھ روپے ادا کرو گے اس کی ویلیو
کم ہو گئی ہوگی. اب لڑکا کہہ کہ جناب لاکھ روپیہ اس مہر 1 لاکھ مہر سے میں نے دے دیا, برابر ہو گیا؟ کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا مہر برابر ہو گیا. نوٹ برابر ہیں, ویلیو نہیں ہے. اس لیے نمبر 1, مہر جب رکھیں کرنسی میں مت رکھیں, گولڈ میں رکھیں. چاہے آج دے دو چاہے سال کے بعد دے دو, اس کی قیمت بڑھتی رہے گی. اور اگر آپ کو کرنسی میں مہر رکھنا ہے فوراً ادا کر دو, اور اگر ادھار رکھنا ہے تو کوشش کرو کم سے کم ٹائم میں ادا کرو تاکہ آپ کا مہر پورا ادا ہو جائے. آپ لیٹ کرو گے اس کی ڈیویلیو ہو جائے گی, اور ڈیویلیو ہونے کے بعد پھر بیوی کا مہر پورا ادا نہیں ہوگا. اور یہ خطرناک قرضہ ہے. خطرناک قرضہ کا مطلب یہ ہے مرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کی پراپرٹی میں سے مہر وصول کیا جائے گا اگر مہر باقی ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ کرنسی رکھیں گے سمجھ کر کے رکھیں, سمجھ لیں میں کیا سمجھا رہا ہوں. جب آپ کرنسی مہر رکھو گے اور آپ نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا یا آپ کی بیٹی کو مہر مل گیا, ان خواتین, ان اپنی بچیوں کو, ان ہماری بیٹیوں کو کہو کہ یہ پوسٹ ہے موجود, پیسہ مت رکھو. آپشن آپ کے سامنے 2 ہیں. ایک آپشن نمبر یہ کہ آپ بینک میں رکھو, وہاں سے سود آئے گا, وہ حرام ہے. آپشن نمبر 2, آپ یہ پیسہ اپنے پاس موجود رکھو گے, اس کی ڈیویلیو ہو جائے گی, نقصان ہوگا. آپشن نمبر 3, آپ اس مہر کو گولڈ میں کنورٹ کرو, آپ اس مہر سے سونا خرید کر کے رکھو, بس اس کی قیمت کو بڑھتی رہے گی. اور ایک چوتھا آپشن بھی تھا, مگر اس کے لیے ایمانداری چاہیے, امانت داری چاہیے. وہ چوتھا آپشن کیا ہے؟ خانداری. بیوی کا اپنے شوہر سے کہے کہ تجھے کر رہا ہوں بزنس, میرا پیسہ بھی لگاؤ. اپنے بھائی سے کہے کہ تم بزنس کر رہے ہو, میرا پیسہ بھی لگاؤ. اپنے بہنوں سے کہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, میرا پیسہ بھی لگاؤ. اور یہ پارٹنرشپ ہو جائے گی. اور جب وہ بزنس چلتا رہے گا تو اس کو بھی نفع ملتا رہے گا, اس کو بھی نفع ملتا رہے گا. لیکن اس کے لیے بڑی امانت داری چاہیے اور حساب کتاب شفاف چاہیے. سمجھدار شوہر کہتا ہے بہت اچھا میرا بزنس چل رہا ہے, فرض کرتے ہیں میرا بزنس چل رہا ہے 20 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے کی پراپرٹی کا بزنس چل رہا ہے. بیوی کا مہر 5 لاکھ روپے, سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. بیوی کو مہر مل گیا 5 لاکھ, اس نے 5 لاکھ دیا شوہر کو, میرا پیسہ بھی آپ بزنس میں ڈال دو. اب شوہر اس کے ساتھ طے کرے گا میرا ہے 20 لاکھ اور میں ہوں ایکٹو پارٹنر, آپ کا ہے 5 لاکھ اور آپ کا کام کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس 5 لاکھ میں منتھلی تمہیں میں اتنا نفع دیتا رہوں گا. اس کو پھر شریعت سے معلوم بھی کرنا ہے کہ پارٹنرشپ میں نفع کیسے تقسیم کرتے ہیں جو حلال بھی بن جائے. تو چنانچہ نتیجہ کیا ہوگا, ہر سال بیوی کو پیسہ بڑھتا رہے گا, اس کو بھی شوہر کو مدد مل گئی پیسے کی, بجائے اس کے کہ بینک سے پیسہ لیتا. اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس نے اپنی بیوی سے پارٹنرشپ لے لی اور پیسہ اسے لے لیا. پیسہ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں ڈال دیا. کتاب و شرکت کا چیپٹر حدیثوں میں ہے, قرآن میں ہے, فقہ میں ہے, حدیثوں میں ہے. لیکن اس کے لیے امانت داری چاہیے اور اس کے لیے شوہر ہونا چاہیے کہ دیکھو میرا بزنس چل رہا تھا, اس وقت اتنی رقم تھی, آپ کا اتنا پیسہ آیا, ہم نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کے پیسے پر اتنا منتھلی آپ کو ملتا رہے گا, یا ایئرلی سالانہ اتنا ملتا رہے گا. میں سال کے بعد حساب کر کے بتا رہا ہوں. ہمارا بزنس اس وقت جو چل رہا تھا وہ 25 لاکھ روپے کا تھا, 20 میرا 5 آپ کا تھا. اس وقت ہمارے بزنس کی پوزیشن یہ ہے کہ 40 لاکھ کا بن چکا ہے. آپ کا نفع اتنا بڑھ گیا, میرا نفع اتنا بڑھ گیا. اور پائی کا حساب کرے, بیوی کو اطمینان رہے گا میرا جو مہر ہے وہ دودھ پی رہا ہے, پیسہ بڑھ رہا ہے میرا, اور حلال پیسہ بڑھے گا. لیکن یہ کنسیپشن ہے بھی نہیں یہاں ہمارے یہاں, اور ہمارے علماء بیان بھی نہیں کر پاتے اس کو. سین امام چھنے اگر یہ سوری بیان کرے, یعنی اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں سے کہو کہ پیسہ اگر آپ نے بینک میں رکھا کرنسی تو وہاں سے سود آئے گا, وہ حرام ہے. پیسہ اگر آپ نے جوں کا توں رکھ لیا تو اس کی ڈیویلیو ہو جائے گی, اور اگر آپ نے اس کو سونے میں کنورٹ کیا تو بہت اچھا, اور اگر آپ نے اس کو بزنس میں لگا دیا تو بہت اچھا. سونے میں کنورٹ کیا تو بہت اچھا. اور اگر میاں بیوی مل کر کے زمین خریدیں گے, شوہر کہے گا ہم زمین کا نال وہاں سے خریدیں گے, پیسہ میرا اتنا نہیں, تمہارا بھی پیسہ میرا بھی, مان کر کے چلیں. گاؤں میں گئے, وہاں جا کر کے انہوں نے خریدی زمین, 20 لاکھ روپے شوہر کے, 5 لاکھ بیوی کے, زمین خرید لی. اگلے سال 5 سال کے بعد یہ زمین 50 لاکھ کی بن گئی, شوہر کے 40 لاکھ بن گئے, بیوی کے 10 لاکھ بن گئے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیو. اپنی بیویوں کے مہروں کو اس طرح سے کارگر بنائیں, انویسٹ کروائیں, بجائے اس کے کہ بند کر کے. اچھا, عورتوں کو بڑا مزہ آتا ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, بس بڑا خوش ہے وہ, میرے پاس اللہ روپیے, اوکے بینکس, اور یہ اسے کہے اس کے بجائے آپ ان کو. لیکن جب آپ اس کو نفع بتائیں گے, یہاں بالکل قریب میں ہے, میرا رشتہ دار ہیں, انہوں نے کہا جب میں ریٹائر ہو گیا تو میں نے 10 لاکھ روپے کا زمین کا کنال خریدا ادھر اوپر سراج شریف کے راستے میں. ٹھیک ہے,
کہتا ہے آج میں پچھتا رہا ہوں، وہ جو 10 لاکھ روپے کی زمین میں نے خریدی تھی اس وقت اس کی قیمت 25 لاکھ ہے. اس وقت گولڈ کی قیمت جو میں نے حساب کر کے دیکھی، اگر میں نے اس کو گولڈ خریدا ہوتا تو اس وقت وہ 70 لاکھ روپے کا بن گیا تھا. یہ ہمارا رشتہ دار یہی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. بس بات ختم ہو گئی. آخری بات، یہاں ہمارے ہاں نکاح میں مہر کے علاوہ لینے دینے کا رواج ہے. نام اس کا رکھا ہے تھان. ابھی چند دنوں پہلے میں نے نکاح پڑھا، میں نے کہا یہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ دمن جہاز گو وردن. میں تو بس باہر کو تھا دمن شیت ساز، میں تو بس یہ وہ ساز کی دمن گو وردن. میں تو بس وردن مطلب دمن ہے آتی ہی پالو. مہر کے علاوہ جو کچھ آپ لیتے اور دیتے ہیں یہ اسلام میں لازم بھی نہیں ہے، اسلام میں منع بھی نہیں ہے. لیکن مہر کے علاوہ جو کچھ لینے دینے کا سسٹم ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے، اس کو ڈاؤٹ فل نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ آگے چل کر آپ کے رشتوں میں دراڑیں آ جائیں گی، تلخیاں پیدا ہوں گی، پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے تمہیں تھان چاہ لڑکے سنا کہ لڑکیوں تک. پت نشہ کا نہ کورٹ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، مفتی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ محل سیٹ تم چنا کم فاصلہ ہے کہ نہیں، کر ہی نہیں سکتے فیصلہ. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تھان ڈاؤٹ فل لفظ ہے، اس میں شک ہی شک ہے، اس میں کلیئر ہے ہی نہیں. کہ مطلب سوال یہ ہے میں نے یہ چیز فرض کرتے ہیں، میں نے یہ چیز کو دی، اس نے لی، نہ میں بتا رہا ہوں یہ ہے کیا، نہ یہ لینے والا سمجھتا ہے یہ کیا ہے. اب یہ گفٹ اگر ہے تو یہ مالک بن گیا، اور اگر یہ امانت ہے تو اس کو استعمال کر کے واپس کرنا ہے. تھان جب ہم دوسرے کو دیتے ہیں، یا تو یہ کہو کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، آپ کے لیے استعمال کے لیے ہے، یا یہ کہو کہ نہیں یہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کے مالک بن گئے. دو میں سے ایک کلیئر کریں، ورنہ آگے چل کر کے جس وقت ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس وقت ظلم بھی ہوتا ہے، حق تلفیاں ہوتی ہیں، ٹکراؤ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نکاح کے بارے میں سنا، میں نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہنے لگا جی اس طرح فیصلہ ہوا، پھر اس طرح فیصلہ ہوا. وہی فیصلے ہوتے ہیں. تو مہر سمجھ کر کے رکھیں. یا تو نکاح کے آپ نے جو کچھ لایا اپنی بچی کے لیے سارا مہر رکھو. سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ جو کچھ لا رہے ہیں، سونا، زیورات، کپڑے، گولڈ، جیولری، جو کچھ بھی لا رہے ہیں آپ، حتیٰ کہ ڈائمنڈز، سب مہر میں رکھو، مسئلہ ختم. اور آپ کو یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اس میں سے یہ تو ہے مہر، یہ ہماری طرف سے گفٹ. اگر آپ یہ گفٹ نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن آپ لائے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز ہمیں واپس مل جانی چاہیے، آپ کو حق ہے یہ کہنے کا. مگر نکاح کے مجلس میں ہی بول دینا ہے کہ جناب مہر تو یہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہم لائے ہیں یہ ہماری اس بیٹی کے لیے، ہماری اس بہو کے لیے صرف فار یوزنگ، استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتی رہے گی جب تک اس کی جی چاہے، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑے گی یہ اس کو واپس کرنا ہوگا. لڑکی والوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس صرف استعمال کرنے کے لیے ہے، یہ پراپرٹی لڑکے کی ہے، اور یہ نکاح کی مجلس میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. کوئی حرج نہیں اس میں. کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں. جیسے بعض دفعہ لڑکی کو بہت قیمتی لباس پہنانا ہے اور اتنی گنجائش نہیں، آپ کرائے پر لاتے ہیں، تو کرائے پر لا کر کے لڑکے کو پہنایا، کرائے پر لا کر لڑکے کے لیے اشکن لگایا 20,000 روپے کا، کرائے پر لایا اور بعد میں واپس کرتے ہیں. پرانے زمانے میں دسا لاتے تھے ہمسایوں سے، تو میں نے لڑکے کے لیے دسا دے دو، دلہا بنے گا آپ دے دو. جیسے گھروں میں دیگیں لاتے ہیں ہمسایوں سے استعمال کرنے کے لیے، بعد میں واپس کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے رشتوں کو ان تمام چیزوں سے بچا کر کے رکھنا چاہیے جس سے رشتہ تلخیوں کا شکار نہ ہو جائے. بس ختم ہوگی بات. نکاح کی مجلس ہے، جن بھائیوں کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ ان کے رشتے کامیاب بنائے، چاہے وہ ہم جیسے بڑھاپے میں ہوں. جن بچوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اللہ جلد سے جلد ان کے رشتے نصیب کرے، اور تب تک ان کی جوانی کا اللہ حفاظت فرمائے، اور خود ان کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں. اور اس وقت جو نکاح پڑھا جا رہا ہے اللہ اس نکاح کو بھی کامیاب فرمائے. نکاح میں جی سر لڑکی ہن طرف گواہ وکیل گواہ سن تم برکن. ہمارے اسلام میں نکاح کا سسٹم کیا ہے کہ لڑکی کا نکاح تب ہوگا جب لڑکی سے اجازت لی جائے گی. دنیا کی کسی قوم میں یہ سسٹم نہیں تھا کہ لڑکی سے اجازت لی جاتی تھی. آج بھی باپ اپنی بیٹی سے نکاح کی اجازت دے گا تب نکاح ہوگا، اور اگر اجازت نہیں لے گا تو نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اس وکیل کو سمجھنا چاہیے کہ میں وکیل بن کر کے جا رہا ہوں، مجھے اچھی طرح سے بیٹی سے اجازت لینی ہے، جبر نہیں، پریشر نہیں، دھوکہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور گواہوں کو اچھی طرح سے سننا ہوتا ہے. کیا صاحب ہم گواہ بن کر کے جا رہے ہیں، یہ وکیل پوچھے گا لڑکی سے اور ہم گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے سامنے لڑکی نے اجازت دی ہے. اس میں اسلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہیں، وہ وجہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کبھی کبھی. خیر، لڑکا نکاح کے مجلس سے موجود ہونا چاہیے، افضل ہے، بہت بہتر ہے. ہمارے ہاں کشمیر میں جناب دلہا ہی غائب ہوتا ہے،
دلہا ہوتا ہے اپنے گھر میں، جس کا نکاح پڑھنا ہے وہ ہے ہی نہیں مجلس میں. جائز ہے وہ بھی، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح کو مجلس میں دلہا موجود ہونا چاہیے، اس کو پتہ رہے گا کہ کیا کیا کہا گیا اور میری ذمہ داری کیا کیا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے گا. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ دلہا مجلس میں موجود نہیں ہو سکا، مثلا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارا لڑکا جو ہے وہ یورپ میں ہے، جناب لڑکا عرب میں ہے، جناب لڑکا جاب کر رہا ہے یا تعلیم پڑھ رہا ہے، نکاح کے لیے نہیں آ سکتا، ہم نکاح کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں. وہ جب وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے کسی کو وکیل بنائے گا، وکیل نکاح کے مجلس میں آئے گا اور نکاح قبول کرے گا. میں عرض کر چکا کہ عصر کے بعد نکاح کرنا سب سے زیادہ بابرکت، اور مسجد میں نکاح کرنا بہت زیادہ بابرکت، اور جمعے کے دن نکاح کرنا بہت زیادہ بابرکت. اب آج جمعہ تو نہیں ہے، جمعہ تو کل ہوگا انشاءاللہ، لیکن الحمدللہ مسجد بھی ہے اور نماز عصر کے بعد بھی ہے. ٹھیک. لڑکی ہند طرف کچھ وکیل تشو لڑکی کی آواز ہوتا ہے؟ بہن کی بیٹی ہے. اچھا، تو آپ ماموں ہیں. ہاں بہت اچھا. باب صاحب آپ نکاح اپنی بہن کی بیٹی کی طرف سے وکیل بن کر آپ اس کے ماموں ہیں، آپ نے ان سے اجازت لی ہے؟ بہت اچھا. بچی خوش تھی، رضامند تھی؟ جس وقت آپ نے اپنی بہن کی بیٹی سے اجازت لی اس وقت وہاں گواہ کون کون تھا؟ تہذ موجودگی میں شاہ اجازت ہوتمت ساسا بچی رضامند. اچھا، دویم گواہ کس آپ کی موجودگی میں اجازت لی گئی، بچی خوش تھی؟ بہت اچھا. لڑکے سے طرف موجود. ٹھیک. مہر کا فیصلہ کیا کیا ہے؟ کس شکایت کریں جی سا تو ڈیسائڈ کورمت سہ تو ذہنس مز کہ سہ ڈکلیئر کروں؟ اچھا ہے، بہت اچھا. فرمائیے. بہت اچھا. آپ نے وہاں مجھے باہر پوچھا تھا پانی. شکریہ جناب. بہت خوب. یہ 6,04,000 یہ گولڈ، یہ 50,000 کیش. یہ سوری ٹوٹل مہر. بہت مبارک، واریہ زیادہ مبارک. میں نے ابھی تفصیل سے عرض کیا کہ ان کو اختیار ہے کہ یہ تھان اور یہ مہر، لیکن میں نے ساتھ میں یہ عرض کیا کہ زیادہ بہتر ہے سارا مہر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے پاس یہ گولڈ آ گیا، یہ اس کی پراپرٹی بن گئی. پیسہ اس کو بھی اگر وہ گولڈ میں کنورٹ کریں گے تو بہت اچھا، بہت اچھا. میں اس پر مزید مبارکباد دوں گا. پران زمانوں ساسن کشیر من نکاح کاغذ تاتو ساسن لکھن واجب الادا بقایات سو ساسن مرنس تام بقایا. اور ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ خاتون وفات پا گئی، مہر ابھی بقایا تھا. بسم اللہ. بشا اجازت بپار خطبہ، اجازت ہے خطبہ پڑھوں؟ اجازت ہے خطبہ پڑھوں؟ بہت اچھا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص
فيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين وفيه النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيمن النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالنكاح أو كما قال عليه صلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب محترم تو کیا اس میں شرین جناب محترم طارق احمد ڈار صاحب، آپ اپنی بھانجی کی طرف سے وکیل بن کر ان کی اجازت لے کر اور 2 گواہوں کی گواہی لے کر اس خاتون محترم کا نکاح اس مہر کے بدلے میں جو یہاں ڈکلیئر ہوا 6,04,000 نمبر 1 بصورت گولڈ اور 50,000 بصورت نقد، اس مہر کے بدلے میں اپنی اس بھانجی جس کی طرف سے وکیل بن کر آپ آئے ہیں ان کا نکاح اس نکاح کی مجلس میں موجود اس لڑکے جن کا نام ہے عدنان، جن کے والد بھی یہاں موجود ہیں، یہ نکاح آپ نے کر دیا؟ یہ نکاح کر دیا جناب ڈار صاحب؟ آپ نے اپنی بھانجی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا؟ بہت اچھا. جناب عدنان صاحب، محترم ڈار صاحب اپنی بھانجی کی طرف سے وکیل بن کر اس مہر کے بدلے میں جو مہر آپ کی طرف سے ادا ہو گیا اس مہر کے بدلے میں یہ نکاح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ نے قبول کیا؟ آپ نے قبول کیا؟ قبول؟ الحمدللہ. مسمہ عدنان شوہر بن گئے. وہ مسمات جو ہماری بھائی کی بیٹی ہیں وہ ان کی وائف بن گئی. نام میں نے ڈکلیئر نہیں کیا، بہت اچھا ہے، پردہ رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ڈاؤٹ نہیں رہ سکتا کیونکہ ماموں موجود ہے. تو ماموں اپنی بھانجی کا نکاح کر رہے ہیں. مسمہ عدنان شوہر بن گئے. جس خاتون کی طرف سے وکیل موجود ہے وہ خاتون ان کی شرعی منکوحہ بن گئی. اب اس شوہر پر فرض اور لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اتنا اچھا سلوک کرے کہ وہ خاتون یہ کہنی چاہیے یا اللہ جیسا شوہر مجھے نصیب ہوا ایسے ہر ایک کو ملنا چاہیے. اور اس خاتون پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی وفا، اتنی محبت، اتنی خدمت، اتنا دلی تعلق اور اتنا حسن سلوک کرے کہ شوہر یہ کہنا چاہیے اور شوہر کے گھر والے کہنے چاہیے جیسی رحمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ایسی رحمت ہر ایک کو ملنی چاہیے. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے، دونوں کی زندگی میں خوشیاں، اور وہ ان دونوں کی خوشیاں نہیں دونوں خاندانوں کی خوشیاں ہوں گی. ہم ان کے لیے وہی دعا کریں گے جو دعا نکاح کی مجلس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہی دعا ان کے حق میں. اللہم بارک فی زواجہما، اللہ واجمع بینہما بالخیر، اللہ بارک فی زواجہما واجمع بینہما بالخیر یا رب العالمین. یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے نکاح ہر طرح کامیاب بنا. یا اللہ جن کے نکاح ہو گئے چاہے وہ بڑھاپے میں ہوں، اگر آپس میں محبتیں ہیں ان محبتوں میں مزید برکتیں پیدا فرما، اور اگر آپس میں ٹکراؤ ہیں، انبن ہیں، دوریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ وہ دوریاں، وہ ٹکراؤ، وہ نزاع ختم فرما، وہ ڈسپیوٹ ختم فرما. جن کے نکاح نہیں ہوئے یا اللہ ان بچوں کے جلد سے جلد نکاح نصیب کر دے، اور تب تک ان ایک ایک بچے کی ایمان کی بھی حفاظت، کردار کی بھی حفاظت، صحت کی بھی حفاظت نصیب فرما دے. یا اللہ یہ نوجوان قابل نفرت نہیں قابل رحم ہیں. یا اللہ ان نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے اندر سے ایسی ہمت پیدا فرما کہ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائیں، اور جس دن ان کا نکاح ہوگا اندر سے ان کا ضمیر خوش ہونا چاہیے، میں بالکل پاک دامن ہوں،
میرے دامن پر کوئی داغ نہیں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میرے کسی کے ساتھ کوئی برے روابط نہیں، میرے کسی کے ساتھ کوئی عشق بازیاں نہیں، میں نے گندی چیز نہ کھائی ہے نہ پی ہیں، یا اللہ میرا کسی سے کوئی غلط ریلیشن نہیں، یا اللہ ایسی جوانی ان کو عطا فرما دے، پھر آگے ان کو بیویاں بھی ایسی نصیب کر دے یا رب العالمین۔ یا رب نکاح مجلس کو ہر طرح کامیاب بنا اور دوسروں خاندانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ۔